میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ تھا اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کیوں کہا کہ بہترین قصہ ہم سناتے ہیں آپ کو۔ پہلی بات میرے بزرگ اور عزیز دوستوں اور میرے عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، بہترین قصہ، اس وجہ سے کہ اتنا تفصیل سے اور ایک ہی جگہ پہ کسی نبی کا واقعہ جو ہے پورے قرآن کریم میں نہیں بیان کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے سوال کیا یعنی یہود و نصارہ، ان کے لیے ایک پیغام ہے اور آپ کی رسالت کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، آپ کسی مدرسے میں پڑھے نہیں، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، آپ تو امی تھے، امی ہو کر یہ ساری باتیں بتانا یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی علامت ہے اور نبوت کی واضح دلیل ہے، لہٰذا انہیں اسلام جلدی قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہٹ درمی تھی یہودیوں کی اور حسد بھی تھا، آخری نبی تو ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تھا، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہو گئے، اس بنیاد پر انہوں نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ قبول کر لینا چاہیے تھا کہ تورات میں بھی اتنی تفصیل سے واقعہ جو ہے بیان نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے، آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور آپ کے بارے میں باتیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ تو ایک آئینہ ہے۔ قرآن کریم جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے یا جب کسی قصے کو بیان کرتا ہے، کہانی کے لیے نہیں ہے، اس کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے سبق ہوتا ہے، اس کے پیچھے نصیحت ہوتی ہے، اس کے پیچھے عبرتیں ہوتی ہیں کہ ان قوموں کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا ہے، تم یہ چیزیں مت کیا کرو، یا پھر ہمارے لیے بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں، تب جا کر قرآن کریم کسی واقعے کو جو ہے بیان کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک آئینہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑے گا، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ جیسے یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کو بھی کی جائے گی، آپ کے بارے میں بھی قتل کی سازش کی جائے گی، اور دار الندوہ میں آپ کے قتل کے مشورے ہوتے تھے۔ پھر آپ کو بھی پریشان کیا جائے گا، اتنا پریشان کیا جائے گا، اتنا پریشان کیا جائے گا، آپ اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کسی غار میں جا کر چھپیں گے، یعنی آپ کو مجبور ہونا پڑے گا کہ آپ چلے جائیں، غار ثور میں جا کر چھپیں، اور آپ چھپ گئے۔ پھر وہاں سے آپ کو مدینہ ہجرت کرنا پڑے گا، یعنی اتنا پریشان کیا جائے گا، آپ کو اتنی تکلیفیں دی جائیں گی، لوگ آپ کے پیچھے اتنا پڑیں گے کہ مجبور ہو کر آپ مدینہ ہجرت کریں گے۔ پھر جب مدینہ پہنچیں گے تو یہودیوں کی سازشیں الگ، میں نے پوری تفصیل سے جو ہے بات کی ہے یہودیوں کے بارے میں، ہماری جو جمعہ کی تفسیر ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام ایک طاقتور، اسلام اور مدینے کا قیام ایک طاقتور حکومت کا قیام ہوگا۔ پھر لوگ جوق در جوق یعنی جماعتیں در جماعتیں اسلام میں داخل ہونے لگے گی، اور فتح مکہ ہو جائے گا آخر میں۔ پھر آپ بھی وہی کلمات دہرائیں گے، وہی رویہ اختیار کریں گے
جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اختیار کیا. اور حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ فتح ہوا تو سارے بڑے بڑے سردار پکڑ کے لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو تکلیف پہنچانے میں. مکے میں مجبور کیا تھا اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے پر، طرح طرح کی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی. سارے سرداروں کے، بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھ باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہارے ساتھ بتاؤ میں کیا معاملہ کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ میں. سارے سرداروں نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ شریف ہیں، آپ کے والد شریف ہیں. آپ شریف ہیں، آپ کے والد شریف ہیں، شریف سے شرافت ہی کی امید کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملے دہرائے اور کہا، میں تمہارے لیے وہی جملے کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے تکلیف دینے کے باوجود بھی یہ جملے کہے تھے. کنویں میں ڈالا، نہ کوئی ان سے لینا دینا نہیں، ناحق کنویں میں ڈال دیا. اتنی ساری تکلیفیں پہنچانے کے بعد یوسف میرے بھائی نے جو جملے کہے تھے آخر میں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے. آج میں پھر وہی جملے دہراتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے دہرائے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم آزاد ہو، تمہاری مرضی ہے. تمہارے دل میں ہے ایمان قبول کرنا، ضرور اسلام قبول کرو. دل اگر نہیں چاہ رہا ہے اسلام نہیں قبول کرنا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی تم پر زیادتی نہیں ہوگی، تم آزاد ہو، ساری تکلیفوں کو تمہارے لیے معاف کرتے ہیں. یہ ہوا بعد میں. بھئی سورہ یوسف تو مکی سورت ہے نا، مکے میں نازل ہوئی ہے. آنے والے حالات کے ایک اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوگی، لیکن آخر آپ کا شاندار ہوگا. جیسے یوسف علیہ السلام کا آخر شاندار بنا ہے، مصر کے بادشاہ بن گئے، ایسے ایک دن آئے گا مدینہ سپر پاور بنے گا، اسلام کی طاقت سپر پاور بنے گی. پھر مکے کی چابیاں، حرم کی چابیاں آپ کے پاس آئیں گی اور سارے سردار آپ کے سامنے جو ہے باندھ کر لائے جائیں گے. یہ آپ کو تسلی بھی تھی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم بہتر جانتے ہیں ہونے والا کیا ہے، مستقبل کیا ہے، مستقبل میں کیا حالات پیدا کرنا ہے، یہ ہم بہتر جانتے ہیں. اللہ نے بات کہی کہ دنیا والے ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک دنیا والوں کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک پلاننگ کرتا ہے. لیکن کامیاب اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، دنیا کی پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. انہوں نے اپنی سمجھ سے، یوسف کے بھائیوں نے اپنی سمجھ سے یوسف کو برباد کیا، قتل کر کے یوں سمجھا کہ ہم نے کنویں میں ڈال دیا ہے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی پلاننگ یہ نہیں تھی. ظاہر میں نظر آ رہا تھا کہ کنویں میں گر گئے اور بازار میں، مارکیٹ میں کوڑیوں کے بھاؤ میں بک گئے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ مصر کا بادشاہ بنانا منظور تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور، وہی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ظاہر ہے وہ جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہر ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، عرفت ربی بفصل العجائب، ہم نے رب کو پہچانا ہماری تدبیروں کے فیل ہونے کے ذریعے، ہم نے رب کو پہچانا ہماری تدبیروں کے ختم ہونے کے ذریعے. ہزاروں تاجر کوشش کرتے ہیں، انتک کوشش کرتے ہیں، کوشش کر کے سمجھتے ہیں اب ہو جائے گا، ہماری سمجھ سے بہتر ہو گیا، اب ہمیں کوئی ٹکر دینے والا نہیں ہے، کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے. آخر میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں. کئی تاجر ہیں آخر میں آ کر پوری کوشش کرتے ہیں، انتک پوری محنت لگاتے ہیں، اب کام ہو جائے گا، ہوتے ہوتے کام جو ہے فیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کتنے ایسے سائنسدان ہیں جنہوں نے ایک پروجیکٹ پہ سالوں محنت کی، سالوں کوشش کی، چند منٹوں میں اس کو لانچ کرنا ہے، پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے، اوپن نہیں ہو پاتا، وہ لانچ نہیں ہو پاتا، وہ فیل ہو جاتا ہے.
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے سب سے بڑا پلانر میں ہوں. دنیا والے پلان پر کرتے ہیں، میں ایک پلان کرتا ہوں کامیاب، لیکن میرا ہی پلان ہوتا ہے. نظر حقیقت میں نظر سامنے کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اس کی اور ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی پلاننگ کی گئی، یوسف کے ساتھ بھی پلاننگ کی گئی. اللہ نے یوسف کو محفوظ کر لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پلاننگ کی گئی، قتل کی پلان کی، پیچھے لگائے، اونٹوں کا انعام رکھا، پکڑ کے لاؤ ان کو، لیکن اللہ نے حفاظت کی. حتیٰ کہ سراقہ پہنچ گئے تھے، بس تھوڑی دور تھے. صدیق اکبر کہہ رہے اللہ کا رسول پکڑے جائیں گے. آ رہا ہے پیچھے سراقہ جو مکے کا سب سے طاقتور گھوڑ سوار ہے، بہترین گھوڑ سوار ہے، پکڑے جائیں گے. اللہ نے حفاظت کر کے بتایا. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملے کہے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ غالب ہو کر رہے گا، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں اس کے راز کو. اللہ نے ظاہر لوگوں کو کچھ اور آتا ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے کہ شکست مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس شکست کے پیچھے کتنی بڑی کامیابی ہے یہ لوگوں کو ایک نہیں ہوتا اس کا. اور دوسری بات میرے یہ تو تلخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی تھی، یہ کائنات تھا. دوسری بات حق پرست جو ہوتے ہیں، جو بھی حق پرست ہے دنیا کے اندر، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں. ہم اللہ پر ایمان لائیں، حق پرست ہیں، دنیا میں جینا چاہتے ہیں، تو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں. یوسف خود بھی جانتے تھے میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں تھا یوسف علیہ السلام کا، بے گناہ تھے. لیکن جیل میں 10 سال جیل میں گزارا حضرت یوسف علیہ السلام. ایسے آدمی کو اس کے ایمان کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی بے گناہ ہے، گناہ ہی نہیں کیا اس نے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لے جا کے جیل میں ڈال دیا گیا. 10 سال تک کوئی غلطی نہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں جیل بھیج رہا ہے، جیل کے اندر بھیج رہا ہے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج رہا ہے. اس کے باوجود 10 سال رہے، اس کے باوجود پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، کوئی ریزن نہیں تھا، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. اس میں کیا اللہ کی مصلحت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. یوسف جیل نہ جاتے تو بادشاہ نہ بنتے، جیل نہ جاتے تو بادشاہ کیسے بنتے مصر کے. آخر کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ریزلٹ کیا آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ابتدا سب کو لگتی ہے کہ اس کی ابتدا برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ تو ناکامی کے دانے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. لیکن انتہا اللہ جانتا ہے، کامیاب بنانا نہیں بنانا، جو کچھ کرنا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہی ہمارا سب سے بڑا معاملہ یہ ہم انسانوں کا. ہم اس بات کو اگر سمجھ لیں، صحیح معنوں میں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو مصیبتیں، جو حالات اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، کیوں آتے ہیں یہ مصیبتیں، یہ حالات، اگر یہ معلوم ہو جائے تو ہر ایمان والا یہ دعا کرنے لگ جائے گا اے اللہ یہ مصیبت، یہ تکلیف مجھے موت تک بھی اگر میرے ساتھ میں رہے تو میرے لیے بہت اچھا ہے. اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے. تکلیفیں آتی رہیں گی، مصیبتیں آتی رہیں گی، حق پرستوں پہ آتی رہیں گی. کیوں آئیں گی؟ اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے، اس کو کسی کو بتائیں گی. تو ایسے وقت میں، تکلیفوں کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں جب بے قصور ہو تو اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بندہ جب ایسے وقت میں اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کرتا ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی دنیا بگڑ جائے، لیکن آخرت کبھی نہیں بگڑتا. ظاہر میں نظر آ رہے کہ اس کے مکانات اجڑ گئے، سب کچھ برباد ہو گیا، اس کی دنیا بگڑ گئی، لیکن میرے بزرگ اور عزیز دوستو آخرت کبھی نہیں بگڑتی. وہ آخرت کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ دنیا کے نہیں، آخرت کے بادشاہ ہوتے ہیں. اور میرے بزرگ اور عزیز دوستو ایسے وقت میں، حالات اور مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں حق پرستوں پر، بے قصور ہوتے ہوئے جیل میں جانا پڑ رہا ہے، کوئی قصور نہیں، جیل میں جانا پڑ رہا ہے. آدمی سب کو جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتا. بھائی میں جھوٹ بول سکتا ہوں اپنے آپ،
ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، میں میرے اندر کو بہتر جانتا ہوں، اور وہ بندہ جان رہا ہے میں انوسنٹ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مجھے ناحق جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اللہ پر یقین رکھنا میرے بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ مثال قائم کی یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اور یوسف علیہ السلام کی اس مثال کے ذریعے سارے لوگوں کو ایک نمونہ بنایا کہ معصوم ہونے کے باوجود بھی 10 سال جیل میں رکھا گیا انہیں۔ یہ نصیحت ہے ہم سب لوگوں کو، یہ نصیحت ہے سارے دنیا کے انسانوں کو۔ کسی مصیبت والے کو، کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھ کر دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کا غضب اور غصہ اس پر نازل ہو رہا ہے، کسی بھی مصیبت والے کو، کسی بھی تکلیف والے کو۔ اس لیے کہ اگر یہ سمجھیں گے کہ مصیبت آئی ہے اس پر، تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا جو معصوم ہیں اور پھر بھی ان پر مصیبت آئی۔ معصوم تھے پھر بھی مصیبت آئی۔ ایوب علیہ السلام پر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بیمار ہو گئے، اتنے سخت بیمار ہو گئے، اتنا سخت بیمار ہو گئے کہ لوگ قریب آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لوگ قریب آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جس میں بعض روایتوں میں آتا ہے، صحیح ہے نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جس میں کیڑے پڑ گئے، شہر کے باہر رہنا پڑا جا کے، لوگ قریب ہی نہیں آتے تھے۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ساری چیزوں کے کہ دنیا کی تکلیفیں اللہ کے لیے جتنی بھی آئیں اس کو ہر حق پرست اور ایمان والے کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ دنیا میں سزا کے طور پہ نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں راز کیا ہے، ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں راز کیا ہے۔ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ختم ہو گیا۔ آج کیا سمجھ رہی ہے ساری دنیا؟ غزہ اور فلسطین کو کیا سمجھ رہی ہے؟ مارے جا رہے ہیں بچے، مارے جا رہے ہیں نوجوان، مارے جا رہے ہیں عورتیں، ماری جا رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی، نوجوان اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی میں موت لکھا ہے تو خدا کی قسم شہید ہو کر مریں گے اور اللہ ہمیں جنت نصیب کریں گے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے اسی موت سے۔ جب حقیقت میں صحیح ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہوتا ہے، تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ مصیبت کو آدمی، تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے۔ یہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ دنیا بگڑ جائے گی وقتی طور پر، ساری دنیا والوں کو لگ رہا ہے مکانات اجڑ گئے، بستیاں اجڑ گئی، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، گھاس پھوس کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، ساری دنیا کو لگ رہا ہے کہ ناکامیاب ہو گئے، ساری دنیا سمجھ رہی ہے ان کا کوئی محافظ نہیں ہے، ناکامیاب ہو گئے۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستو، حقیقت میں یہ آخرت کے بادشاہ ہیں، حقیقت میں آخرت میں انہیں تاج پہنایا جائے گا، ان کا اجر کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دنیا میں کیوں اللہ تکلیفیں بھیجتا ہے، اپنے حق پرست بندوں پر کیوں تکلیفیں بھیجتا ہے، کیوں ان پر مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر یہ راز ظاہر ہو جائے گا تو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہو جائے گا۔ ہم بھی اگر راز جاننے والے بنیں گے، غیب کا علم ہمارے پاس بھی آ جائے گا تو ہم بھی خدا کی طرح بن جائے گا اللہ، اور پھر ہمارا ایمان کا اللہ کے غیب پر۔ اللہ نے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کے کہ کیوں تکلیفیں آتی ہیں، کیوں مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، کسی پر اس کا اظہار نہیں کیا۔ اور جتنا آپ دین میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے اتنے آپ پر حالات آئیں گے۔ یہ غزہ کی بات نہیں ہے، فلسطین کی بات نہیں، آئے دن جہاں آپ رہیں گے وہاں آپ پر حالات آئیں گے۔ اگر آپ کو حق پرست بن کر رہنا ہے تو آپ پر حالات آئیں گے۔
اٹھا کر دیکھیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے ہمارے ائمہ گزرے ہیں، انبیاء جتنے گزرے، چند انبیاء کو چھوڑ کر ہر نبی کو ستایا گا، جتنے انبیاء جتنے ائمہ گزرے ہیں سوائے امام شافعی کے، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے ستایا گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ایک قصور تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا قانون ہے، روئے زمین پر نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی بات کرتے تھے، نتیجہ یہ نکلتا تھا ان کی اس جرم کی سزا انہیں جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا۔ تو میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ نصیحت ہے ہم سب کو۔ پہلی نصیحت یہ بتائی گئی، حالات سے گھبرانا نہیں، حالات آئیں گے، آپ کو ناحق اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جایا جائے۔ کتنے علماء ہیں، کتنے بڑے علماء ہیں، اس وقت بھی پوری دنیا کا لے لو اٹھا کے آپ کو ناحق جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ہوگا، ڈالا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری دنیا برباد ہو گئی، نہیں، تم آخرت کے بادشاہ ہو۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ نصیحت ہے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اندازہ نہ لگائیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس مصیبت کے پیچھے راز کیا ہے۔ ایک آرٹیکل آیا تھا، بہت سال پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا، میں بھی سنا ہے مولانا کی زبان سے، برٹش کا ایک پیپر میں بہت بڑا آرٹیکل آیا تھا۔ ایک بہت بڑا آدمی اپنی میٹنگ کے لیے جا رہا تھا، کروڑوں کی میٹنگ تھی، جا رہا تھا میٹنگ کے لیے، آتے آتے راستے میں بھیڑ جام ہو گئی، فلائٹ مس ہو گئی اس کی، اتنا پریشان ہوگا، سب کمپلیٹ کیا، سب لوگوں کو کیا میری فلائٹ مس ہو گئی، کوئی نظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب تتر بتر ہے، دنیا بھر کی شکایتیں کرنے لگا۔ پلین جب اڑ گئی، آدھے گھنٹے کے بعد پلین کریش ہو گیا، آدھے گھنٹے کے بعد پلین کریش ہو گیا۔ جو 30 منٹ پہلے گالیاں دے رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، سب کچھ بک رہا تھا، وہ یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا کا بہترین حادثہ یہ کہ میری فلائٹ مس ہو، دنیا کا بہترین حادثہ یہ کہ میری پلین مس ہو گئی، دنیا کا میرا بہترین حادثہ ہے۔ ہماری تکلیف میں، ہمارے نقصان میں، ہمارے ناگزیدہ حالات میں اللہ کی کیا مصلحت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ایک بچے کو ماں نہلا رہی ہے، ہم ہال میں بیٹھے، بچے کو ماں نہلا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، چلا چلا کے رو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یار بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، کتنا رو رہا ہے دیکھو، اندر سے اس کا بڑا بھائی کہتا نہیں پیشاب پاخانے میں لت پت تھا، اس لیے ماں رگڑ رگڑ کر دھو رہی ہے، ماں کیا کر رہی ہے، رگڑ رگڑ کر دھو رہی ہے، پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں نہیں یار ماں کا رگڑنا بھی صحیح ہے اور بچے کا چلانا بھی صحیح ہے۔ کب؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو رگڑا کیوں جا رہا ہے، اس کا چلانا بے معنی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیوں چلایا جا رہا، ہم نہیں جانتے ہمیں مصیبت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ حق پرستوں کو کیوں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہم نہیں جانتے حق پرستوں کو سلاخوں کے پیچھے کیوں ڈالا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے حق پرستوں کی بستیاں کیوں اجاڑی جا رہی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ حالات کیوں آ رہے ہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ حالات کیوں آ رہے ہیں تو میرے بزرگ اور عزیز دوستو، ہر ایمان والا کہے گا اس دنیا میں ایسے ہی حالات آنے چاہیے ایمان والے پہ، کیونکہ آخرت کہ یہ بادشاہ اور یہ شہسوار ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے، اپنے رازوں میں سے ایک راز ہے، کسی کو اللہ نے بتایا نہیں۔ جب پتا چلے گا، موت کے بعد آنکھ جب کھلے گی پتا چلے گا، تب بندہ کہے گا اے کاش دنیا مصیبت سے گھری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے لیے میرے بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ نے حالات لائے ہیں، اگر کسی پر حالات ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر حالات ہیں تو یاد کریں ہم سے بڑے حالات جن پر آئے ہیں۔ اگر ہم چھوٹے حالات میں گرویدہ ہیں، چھوٹے حالات میں اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں تو بڑے حالات والے کو یاد کریں، لیکن اگر حالات میں آ کر اپنے آپ کو بے قابو کر لیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، نتیجہ میرے بزرگ اور عزیز دوستو بڑا خطرناک ہوگا۔ اس کے لیے حالات آئیں گے، تیار رہیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، بھوک مری آئے گی، تیار رہیں بھوک برداشت کرنے کے لیے، حالات اتنے آئیں گے ایک وقت کا کھانا ملے گا، تیار رہیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام پر حالات آئے، وقت آیا تو ایک وقت کا کھانا کھایا، تیار رہیں، حالات آئے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ اس کے لیے میرے بزرگ اور عزیز دوستو، حالات سے نہ گھبرائیں، ان حالات کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا والے ایک پلان کرتے ہیں، رب کا ایک پلان ہوتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دنیا
ایک پلان ہوتا ہے اور اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ اپنے پلان کو بہتر جانتا ہے. اسے کب کامیاب بنانا، دنیا ناکامیابی کے راستے سے دیکھتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اسے کب کامیاب بنانا. اللہ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. اس کے لیے میرے بزرگ اور عزیز دوستو، گھبرائیں نہیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، اطمینان رکھیں. حالات بہتر ہوں گے، اللہ نکالے گا، گئے گزرے حالات سے بہتر حالات لائے گا. وہ کیسے لائے گا ہم نہیں جانتے، وہ بہتر جانتا ہے اسے کیسے لانا ہے، کس وقت حالات بہتر کرنا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے لیے گھبرائیں نہیں، بے فکر رہیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کے کامل ایمان لائیں. یہ اور تھوڑی باتیں ہیں انشاءاللہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے. کل انشاءاللہ جو ہے آخری اس کا پارٹ بتا کر بات ختم کریں گے کہ اور کیا ہمیں جو ہے ان کے واقعے سے سبق ملا، اور 2-3 چیزیں ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.